بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیو سے عشرہ شان رحمت للعالمین سیریز کے ساتھ ایک نئے پروگرام میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ سعید الرحمن۔ ناظرین، ہمارے ہاں یہ سلسلہ چل رہا ہے جس میں سیرت النبی کے مختلف موضوعات پر مختلف علماء اور سکالر گفتگو کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں متعدد پروگرام ہو چکے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں اور اوصاف اور خوبیاں اور کمالات ہیں، وہاں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین معلم تھے۔ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں ڈاکٹر علی طارق صاحب۔ آپ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے کلیہ اصول الدین میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، اور ساتھ ساتھ میں فیکلٹی کی سطح پر انچارج اکیڈمک افیئرز بھی ہیں۔ آپ نے سیرت النبی میں پی ایچ ڈی کی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم، اس پہ ذرا روشنی فرمائیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی ہے۔ ان میں سے ایک پہلو تعلیم اور تربیت کا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ کے اندر بھی، دیگر صورتوں کے اندر بھی، سورہ جمعہ کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معلم ہونا جو ہے، اس کو بار بار اسٹیبلش کیا گیا ہے، بار بار انڈورس کیا گیا ہے۔ اور قرآن کریم نے ہی اس کو انڈورس نہیں کیا، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معلم ہونے کو حدیث میں الگ سے بھی ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما بعثت معلما، کہ میری بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یا بعثت کے مناصب میں سے ایک منصب جو ہے وہ یہ ہے کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے کا یا بعثت کا جو منصب تھا، اس میں سے ایک بڑا اہم اور بہت ہی کرٹیکل جو ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، وہ معلم کی دی گئی۔ تو اس طرح ہمیں قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت دونوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معلم ہونے کا ڈائمنشن ہے شخصیت کا، اس پر ہمیں بہت وضاحت سے جو ہے وہ رہنمائی ملتی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ اچھا، یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم، ہمیں پتہ ہے کہ سب سے عمدہ تھے، سب سے بہترین تھے، اور اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال مہارت سے لوگوں کی تربیت کی، ان کے مزاج کے موافق، ان کے ماحول کے موافق، ان کے وسائل کے موافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی۔ تو آپ ہمارے ناظرین کے لیے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقۂ تعلیم ہے اس پہ کچھ گفتگو فرمائیں، اس پہ کچھ روشنی ڈالیں۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم اور تربیت کرنے کا جو انداز اور منہج ہے، اس پر بہت ہی تفصیلی کام ہو چکے ہیں، کتابیں بھی آ چکی ہیں، مقالات بھی موجود ہیں، اور مسلسل اس پر کام ہو رہا ہے۔ اس کے بہت سارے ڈائمنشنز ابھی ایسے ہیں کہ ان پر مزید کام کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلیم اور تربیت کے طریقہ کار تھے، اس کے اندر بہت سارے آج کے دور میں جن چیزوں کے اوپر بہت زیادہ گفتگو کی جا رہی ہے، وہ تقریباً ساری چیزیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تعلیم کے اندر ملتی ہیں۔ مثلاً انگیجمنٹ پہ بہت زیادہ آج کل بات کی جا رہی ہے کہ جو ٹیچر ہے اس کو انگیج رکھنا چاہیے، بہت انگیج رہنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صرف میں نے ایک لفظ ذکر کیا انگیجمنٹ کا، ورنہ اس انگیجمنٹ کی میتھڈالوجی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اڈاپٹ کیا ہے اور اس کے لیے کیا کیا طریقہ کار اختیار کیے ہیں، وہ ایک الگ گفتگو ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مخاطب کی آپ جو فرما رہے تھے، اس کے پس منظر کی رعایت، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، سوشل، پولیٹیکل، اکنامک، سائیکولوجیکل، جغرافیکل، پولیٹیکل، ان سارے بیک گراؤنڈز کی رعایت کر کے کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات فرماتے تھے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کا بہت زیادہ ذکر ملتا ہے۔ فزیکل کانٹیکٹ، آج کل فزیکل کانٹیکٹ کی بات ہو رہی ہے، ایسوسیشن، ایفیلیشن کی بات ہو رہی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تعلیم میں ہمیں بہت ساری اس کی مثالیں مل جاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فزیکلی
ایک شخص کے ساتھ انگیج ہو رہے ہیں، کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھ لیا، کسی کی انگلیاں پکڑ لی، کسی کا ہاتھ پکڑ لیا، کندھے پر ہاتھ رکھ دیا، کسی کو ہگ کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ ایک مستقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت کے اندر ایک میتھڈالوجی ہے جو آپ یوز کر رہے ہیں. سائیکولوجیکل ڈائمنشنز کی رعایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو کر رہے ہیں تو جس سے گفتگو کر رہے ہیں اس کی سائیکولوجیکل سٹیٹ آف مائنڈ کی رعایت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بات فرما رہے ہیں. ایک بہت ہی اہم ڈائمنشن جو آج کل ہے وہ تجسس اور کیوریوسٹی کہ پڑھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو کیوریوسٹی ڈیولپ کرنے کا ڈائمنشن ہے کہ آپ کے ریڈلز مثلاً یہ جو بہت ساری پہیلیاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بہت ساری قرآن اور حدیث سے ریلیٹڈ چیزوں کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریڈل رکھی اور اس ریڈل کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات آگے بڑھائی. تو ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں جو ایک کیوریوسٹی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ڈیولپ ہو جاتی ہے، سوالات کا کرنا. اور پھر اس کیوریوسٹی میں نے جیسے عرض کیا نا ایک میتھڈالوجی ہے اور پھر اس کیوریوسٹی کے اندر فردر بہت زیادہ تفصیلات ہیں کہ کبھی کیوریوسٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے کسی کا ہاتھ پکڑ لیا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ میں مسجد سے نکلنے سے پہلے تمہیں ایک قرآن کی بہت شاندار آیت بتاؤں گا. اب ظاہر ہے کہ مسجد تو اس وقت کی بہت چھوٹی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ چل بھی رہے ہیں تو بالکل قریب پہنچ گئے، تو اس کے نتیجے میں جو کیوریوسٹی ڈیولپ ہوتی ہے وہ بہت غیر معمولی ہے. اسی طرح ایک ڈائمنشن جس پر بات کی جا سکتی ہے اور کرنے کی ضرورت ہے ہمارے آج کل کی ٹیچنگ کے سارے پروسیس کے اندر، وہ ہے نان وربل کمیونیکیشن، غیر لفظی ابلاغ یا اشاراتی ابلاغ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور آج کے ماڈرن جو کلاس رومز ہیں اس کے اندر یہ بات کی جا رہی ہے کہ شاید مور دین 50-60% جو کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ نان وربل ہو رہی ہوتی ہے. وہ آپ کے ہاتھ، آپ کی گیسچرز، آپ کا جسم، آپ کے ایکسپریشنز، فیشل ایکسپریشنز اور آپ کا چہرہ اور ماتھا اور آنکھیں، یہ ساری انوالو ہو رہی ہوتی ہیں اس میں، اور بہت ساری چیزیں آپ اس کے ذریعے کمیونیکیٹ ڈسیمینیٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی ایک میتھڈالوجی ہے. تو گویا پتہ یہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پڑھانے کا طریقہ تھا یا تربیت کا، انگیج کرنے کا، کمیونیکیٹ کرنے کا طریقہ تھا، اس کے اندر بہت ساری میتھڈالوجیز یوز ہو رہی ہوتی تھی. ہاں، کسی مخاطب کی جو بیک گراؤنڈ ہے اس بیک گراؤنڈ کے اندر بعض اوقات کوئی ایسی چیز ہوتی تھی جس کی وجہ سے ایک میتھڈالوجی زیادہ یوز ہو رہی ہوتی تھی اور دوسری بیک گراؤنڈز میں ہوتی تھی. تو یہ ایک چیز ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے ڈائمنشن سے ملتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تعلیم ہے اگر سارا ہی بہت خوبصورت ہے اور بہت بہترین ہے، لیکن اس کے چند پہلو جو نمایاں خوبیاں ہیں یا جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تعلیم اور تدریس کے لیے یہ ایک بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں، انہیں فالو کیا جانا چاہیے انہیں ہمارے کلاس رومز میں، ہمارے جہاں جہاں تدریس ہوتی ہے، تو وہ نمایاں خوبیاں کیا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تدریس کی، تعلیم کی؟ جی، جیسے میں نے عرض کیا کیوریوسٹی ڈیولپ کرنا، مثال کے طور پر کیوریوسٹی ڈیولپ کرنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منہج یہ ہے تجسس، یعنی اس میں ہمارے ناظرین کے لیے ساتھ اگر کوئی ایک دو جی میں مثالیں، ان سب کی مثالیں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، 4-5 چیزوں کی مختصر مثالیں. کیوریوسٹی کے لیے میں نے جیسے عرض کیا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیتے ہیں بعض اوقات کہ تمہیں سوال کے ذریعے کیوریوسٹی ڈیولپ کرتے ہیں کہ لوگوں میں سے سب سے بہتر کون ہے، یا اچانک یہ سوال کرتے ہیں کہ جگہوں میں سے تمہیں پتہ ہے سب سے اچھی جگہیں، پسندیدہ جگہیں اللہ تعالیٰ کو کون سی ہیں، اور جگہوں میں سے تمہیں پتہ ہے سب سے ناپسندیدہ جگہ اللہ تعالیٰ کو کون سی ہیں. تو ظاہر ہے جب صحابہ نے یہ سنا ہوگا تو اس کے نتیجے میں کیوریوسٹی ڈیولپ ہوئی کہ اچھا جگہیں بھی اچھی ہوتی ہیں، جگہیں بھی بری ہوتی ہیں. تو اس کے نتیجے میں جو کمیونیکیشن ہوئی اور اس کے نتیجے میں جو نالج آگے ڈیلیور ہوا ہے وہ زیادہ یاد رہ گیا صحابہ کرام کو. اسی طرح میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر یہ کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو میرے سے 5 باتیں لے لے اور ان کو خود بھی سیکھے، ان پر بھی عمل کرے اور دوسرے لوگوں کو بھی بتائے. تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں اس کے لیے حاضر ہوں. تو صرف یہاں تک بات نہیں رہی کہ لوگوں میں سے آئیڈینٹیفائی کیا کسی آدمی کو کہ جو اس بات کو لے لے، کیوریوسٹی ڈیولپ کی، اور جب انہوں نے اس کا اظہار کیا کہ میں اس کو لے لیتا ہوں، آئی ایم فار اٹ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا. اب یہ ہاتھ پکڑنا بیسیکلی یہ دوبارہ وہی بات ہے جو میں نے آپ سے عرض کی کہ فزیکل کانٹیکٹ کے ذریعے بعض اوقات سینٹیمنٹس ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، جذبات ٹریول کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے ہاتھ پکڑا اور وہ صحابی کہتے ہیں صرف میرا ہاتھ نہیں پکڑا، فعد خمسن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بھی پکڑا اور ایک ایک کر کے گننا شروع کیا، 1 2 3 4 5. تو یہ ممکن ہے کہ ایسے ہو اور اس طرح کیا ہو. تو اب کیا ہو رہا ہے، ورڈز بھی جا رہے ہیں، سینٹیمنٹل اٹیچمنٹ بھی ہے، فزیکل اٹیچمنٹ بھی ہے، اور ساتھ ہی آپ ایک ڈیجیٹل پرسپیکٹیو کے اندر بھی چل رہے ہیں کہ آپ ایک ڈیجٹ، دوسرا، تیسرا، چوتھا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیک وقت اس کے اندر
کتنی میتھڈالوجیز ہیں اس ایک حدیث کی مثال کے اندر جو یوز ہو رہی ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیک گراؤنڈس کی میں نے جیسے آپ کو عرض کیا رعایت کر رہے ہوتے تھے. کوئی آدمی آیا ہے اور وہ کسی اسپیسیفک بیک گراؤنڈ کا ہے تو اسپیسیفک بیک گراؤنڈ کے آدمی سے بات کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عمر، تو بچوں سے جب بات کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں جو لینگویج یوز ہو رہی ہے، ڈکشن، نریشن، ایکسپریشن، وہ بچوں کی عمر کا ہے. اور بڑی عمر کے آدمی سے جب بات کر رہے ہیں جن کا پس منظر دیہات کا ہے تو ان کے اس دیہات کے پس منظر کی بات ہو رہی ہے. حتیٰ کہ کچھ لوگ ایسے آئے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور ان کا جو ورنیکولر تھا عربک کا وہ ایسا تھا کہ اس کے اندر الفاظ میں سے کچھ حروف کو کچھ اور حروف سے بدلا جاتا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے میں اور قریش کی لغت کے اندر نہیں تھا. مثلا انہوں نے کہا لیس امینم برم سیام فم سفر، تو انہوں نے الف لام کو میم سے تبدیل کیا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ لیس من البر الصیام فی السفر، لیکن چونکہ ان کے بیک گراؤنڈ میں اسی طرح کیا جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بیک گراؤنڈ کی رعایت کرتے ہوئے یہ جواب دیا کہ لیس من البر صیام فی السفر. تو یہ بیک گراؤنڈ کی رعایت کرنا بھی ایک بہت بڑا ڈائمنشن ہے کہ آپ اس کا سوشل، پولیٹیکل، اکنامک، سائیکولوجیکل، موسم، بعض اوقات کوئی بات سمجھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص موسم کا انتظار کیا. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مسجد نبوی سے باہر لے گیا. اب یہ ہاتھ پکڑ کے باہر لے کے جانا ایک کیوریاسٹی ڈیولپ کر رہا ہے نا کہ وی آر وی ہیڈنگ ٹورڈز، کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے. ایک درخت کے پاس چلے گئے، اب درخت کی اس کو پکڑا اور پکڑ کے اس کو ہلانا شروع کیا، اور جب when he started shaking the tree the leaves started falling down، وہ اب پتے گر رہے ہیں نیچے. تو صحابی سے پوچھا کہ تم نے پوچھا نہیں کہ میں نے یہ کیوں؟ انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول آپ نے یہ کیوں کیا؟ اب یہ سوال، ایک پورا ایکشن، فزیکل کنیکشن ڈیولپ ہو رہا ہے. تو کہا کہ یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ دیکھو جب ہم سردی میں ہم خزاں کے موسم کی طرف جا رہے ہیں، ہم خزاں کے موسم میں جب پتوں کو ہلاتے ہیں، درخت کو ہلاتے ہیں تو پتے بڑی تیزی سے گرتے ہیں. ایسے ہی مومن بندہ جب وضو کرتا ہے تو اس کے وضو کرنے کے نتیجے میں اس کے گناہ بھی ایسے ہی گرتے ہیں جیسے یہ پتے گرتے ہیں. اب اگر اندر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرماتے تب بھی کنوے ہو جاتی، لیکن اس بات کو ریئل ٹائم میں لے کر جانا اور ایک قریب ترین سملی کو یوز کرنا، جس سملی کے نتیجے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہلا رہے ہیں تو بڑی تیزی سے پتے گر رہے ہیں، تو اس سے ایک آئیڈیا ہو گیا کہ گناہ بھی اسی تیزی سے گرتے ہوں گے. تو دیکھیے ایک پوری میتھڈالوجی ہے موسم کو استعمال کرنے کی، اور صحابہ کو ایک فزیکل چیز دکھا کر میٹا فزیکل چیز سمجھانے کی، کہ بعض اوقات ایک کنسیپٹ ایسا ہوتا ہے جو میٹا فزیکل ہوتا ہے لیکن آپ اس کو سمجھانے کے لیے فزیکل مینز یوز کرتے ہیں جس سے اس کو کمپریہینڈ کرنا، کنسیو کرنا آپ کے لیے کیا ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے. اچھا، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض کا جب بہت اہم بات بتانی ہوتی تھی تو اپنی حیت بھی چینج فرما لیتے تھے. ایگزیکٹلی یہ اب آ گیا وہ مرحلہ جس پر ہم نے بات کی تھی، نان وربل کمیونیکیشن. حیت کا چینج کرنا، چہرے کا چینج کرنا، نوڈ کر لینا، اپنے چہرے سے اس کے اظہار کر دینا، خوشی کا، غم کا. بعض اوقات کوئی بات ایسی ہوتی تھی کہ اس کے بارے میں بات کرنا بھی مناسب نہیں ہوتا، نان وربل کمیونیکیشن آپ یوز کر رہے ہوتے تھے. ایک صحابی کو دیکھا بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرہ کو اتنا بہتر نہیں ہے، شیبی سا ہے ان کے بال اور داڑھی، اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بجائے اس کے کہ ان کو یہ کہیں کہ آپ کے بال برے لگ رہے ہیں، آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں، سر کے بال، داڑھی کے بال، تو یہ کہیں گے تو ظاہر ہے کہ ان پر تو امپیکٹ ہوگا لیکن ارد گرد کے لوگوں کی وجہ سے بھی تھوڑا سا احساس ہوگا کہ میں ذرا لائم لائٹ میں آ گیا ہوں. تو آپ نے ان کو دیکھ کر ایسے کیا، کتب حدیث میں آتا ہے آپ نے اشارہ کیا کہ تجھ سے تھوڑا سا ٹرم کر لو، سیزر یوز کروا لو. وہ بات سمجھ گئے اور واپس آئے تو ان کے بال ٹھیک تھے. تو گویا یہ جو نان وربل کمیونیکیشن ہے، بعض اوقات آپ کو ازرٹ کرنا ہوتا ہے کسی بات کو. مثلا ہم کوئی بات کر رہے ہیں لیکن بات ایسی ہے کہ جس کے اندر مجھے تھوڑی سی قوت ڈالنی ہے، تو ممکن ہے کہ میں سیدھا ہو کر بیٹھ جاؤں اور اپنا پوسچر چینج کر لوں اور اس کے نتیجے میں آپ کو اندازہ ہو کہ دیر از سم تھنگ ویری سیریس وچ از گوئنگ ٹو بی ڈسکسڈ. تو ایسے ہی ہوتا تھا کہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اچانک ٹیک چھوڑ دی. تو ظاہر ہے آدمی ٹیک چھوڑتا ہے جب کوئی بہت سیریس نوعیت کی چیز ہوتی ہے، اور ٹیک چھوڑ کر یہ کہا الا و شہادت الزور، الا و شہادت الزور، کہ سن لو بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک جھوٹی گواہی دینا ہے. تو اب اگر آپ ٹیک لگا کر یہ فرماتے 3 دفعہ اس کا بھی امپیکٹ ہوتا، لیکن اس پوسچر کو چھوڑ کر اپنا پوسچر چینج کر کے فزیکلی یہ اظہار کرنا کہ وہ بات جو اب میں کرنے والا ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. سمجھاتے ہوئے ڈیجٹس
بعض اوقات آپ نے سمجھانا چاہے تو آپ جانتے ہیں کہ ڈیجٹس کے اندر ہمیشہ کنفیوژن کا امکان ہوتا ہے. 19 20 21 22 یہ الفاظ آپس میں بڑے قریب ہوتے ہیں, آپ کہتے 23 ہیں, اگلے کو 26 سمجھ میں آتا ہے. تو اس طرح کی جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نان وربل کمیونیکیشن کو یوز کیا. بس صحابہ نے پوچھا کہ مہینہ کتنے دنوں کا ہونا چاہیے, تو آپ نے فرمایا کہ شہر عندنا ہاکذا وہاکذا وہاکذا وہاکذا. یہ بڑا آسان تھا, دور تک لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ مہینہ یا ایسے ہوتا ہے 30 ڈیز کا یا 29 کا ہوتا ہے. اور اس طرح بہت سارے کنسیپٹ سمجھانے کے لیے اشاروں کا استعمال, انگلیوں کا استعمال, ڈائریکشنز کو سمجھانے کے لیے استعمال, عادات کا استعمال, یہ ساری چیزیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تعلیم میں ملتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, جہاں تعلیم ہوتی ہے, ٹیچنگ ہوتی ہے, تو وہاں ایک عنصر تادیب کا بھی ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تادیب فرماتے تھے, بعض اوقات ناگواری کا اظہار فرمایا, اور بعض روایات میں یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو ہے نا وہ سرخ ہوا, ایسے لگا جیسے کہ انار کو جو ہے نا گال مبارک میں نچوڑا گیا ہو. یا ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ وہ 3 صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کو تادیب کے لیے بائیکاٹ کیا. اس سلسلے میں ذرا ناظرین کی رہنمائی فرمائیں کہ تادیب کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا؟ جی, تادیب, اور بلکہ اس کو اگر تھوڑا سا میں جنرل کر لوں تو سینٹیمنٹل ایکسپریشنز, اس کو اگر ہم سینٹیمنٹل ایکسپریشنز میں لے جائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کی یہ خوبی تھی کہ خوشی بھی اس پر بہت نمایاں ہو جاتی تھی. جب خوشی ہوتی تھی تو اس کے اثرات اتنے زیادہ واضح ہوتے تھے چہرے پر کہ کسی کو اگر نہیں بھی پتا کہ کوئی خوشی کی خبر ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کو دیکھ کر اندازہ ہو جاتا تھا. اور یہی کیفیت تھی غم کی بھی, غم کے اندر بھی, گریف اور سورو کے اندر بھی یہ کیفیت ہوتی تھی. اور یہی معاملہ کسی ناگوار چیز پر بھی ہوتا تھا اور حیا کے معاملے میں بھی. کوئی ایسی بات جو انڈسکریٹ تھی, انڈیسنٹ تھی, مناسب نہیں تھی, حیا کے خلاف تھی, اگر کوئی کر دیتا تھا مجلس میں تو اس کا اثر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہوتا تھا کہ آپ کا چہرہ حیا کی وجہ سے بھی سرخ ہو جاتا تھا. غصے کی وجہ سے, کسی تادیب کے نتیجے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کا غصہ کا اظہار کرنا, اس پر ہمیں مستقل احادیث ملتی ہیں کہ بعض اوقات کسی شخص نے کوئی ایسی بات کی جو بات کرنا مناسب نہیں تھی, تو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ سے اظہار فرمایا اور بہت مناسب انداز میں اس غلطی کی طرف نشاندہی کی, اس کو اصلاح کرنے کا طریقہ سکھایا, وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ انور سے بھی اس کا اظہار کر دیا. لیکن بڑی خوبصورت بات یہ ہوتی تھی کہ چہرہ انور سے اس کا اظہار ہو رہا ہے, لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایکسپریس کر رہے ہیں اس کو تو جنرلائز کر کے بات کر رہے ہیں. چہرے سے تو پتہ چل رہا ہے کہ کوئی بات ناگوار ہوئی ہے اور کوئی بات اچھی نہیں ہوئی, لیکن جب اس کو ایکسپریس کر رہے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ فلاں شخص کے اندر کیا مسئلہ ہے, بلکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں ما بالو اقوامن, ما بالو اناسن, کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسے ایسے کرتے ہیں. تو گویا 2 میتھڈالوجیز بیک وقت یوز ہو رہی ہیں. ایک, چہرے سے تو پتہ چل رہا ہے کہ سم تھنگ بگ ہیز ہیپنڈ, لیکن پوائنٹ آؤٹ اس لیے نہیں کر رہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس پوائنٹ آؤٹ کرنے کے نتیجے میں سائیکولوجیکلی ایک بندے پر اثر ہو کہ مجھے پوائنٹ آؤٹ کر دیا گیا. تو بات بھی کنوے ہو گئی, فیشل ایکسپریشنز کے ذریعے, سینٹیمنٹس کے ذریعے کنوے بھی ہو گیا کہ کچھ اچھا نہیں ہوا, اور بات کے ذریعے مزید وضاحت ہوگی کہ کیا اچھا نہیں ہوا, لیکن جس سے ہوا ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا گیا تاکہ وہ لائم لائٹ کے اندر آ کے ڈسکمفرٹ کا احساس نہ ہو اس کو, اور اس کو الجھن کا احساس نہ ہو, اور بات بھی کنوے ہو جائے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور بہت بہترین گفتگو فرمائی. ناظرین, آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ ہم آپ سے ملیں گے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم, اے شفیع الورا خاتم الانبیاء, آپ نور ازل, آپ شمع حرم, آپ شمس الضحیٰ خاتم